فلسطین کے مسلمانوں کے بہتے ہوئے خون کا احساس نہیں دلا سکتی تو پھر اس امامت کا کوئی فائدہ نہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ آخر میں ایک بات عرض کرتا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، ہو سکتا ہے کچھ لوگ اسے گستاخی سمجھ لیں، لیکن کیونکہ مسجد میں ہم بیٹھے ہیں، ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری ہے، تو مجھے ان رگوں میں چلتا ہوا خون مجبور کرتا ہے، کیونکہ خواہ ہماری زندگی جیسی مرضی ہو، لیکن ان رگوں میں جو خون چل رہا ہے نا، میرے والد مولانا حبیب الرحمان ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے جد امجد حضرت مولانا شاہ عبد القادر لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر ان کے جد امجد حضرت عمر ثانی عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر ان کے جد امجد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیں یہ خون مجبور کرتا ہے کہ میں آج یہ بات کہہ دوں، امام حرم جناب امام عبد الرحمن بن سدیس سے کہ حرم کی مجاوری سے بہتر ہے حرم کی امامت اور خطابت۔ اگر یہ خطابت بادشاہ وقت کو فلسطین کے مسلمانوں کے بہتے ہوئے خون کا احساس نہیں دلا سکتی تو پھر اس امامت کا کوئی فائدہ نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ختم نبوت، ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے جد امجد ہیں، جب خلیفہ بنے ممبر پر کھڑے ہوئے، فرمایا اگر مجھ سے کوئی غلط بات ہو جائے تو کیا کرو گے؟ تو سامنے سے ایک بدو مسلمان کھڑا ہوا، فرمایا عمر اگر اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو چھوڑو گے تو ہمارے اور تمہارے درمیان یہ شمشیر فیصلہ کرے گی۔ ہمارے قائد جو ہیں بھارت میں حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب مدذل اللہ ان کو صحت اور لمبی عمر دے، ان کا خط سوشل میڈیا پر میں نے پڑھا، اس گنہگار کا نام بھی اس میں موجود تھا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ عرب کے جو حکمران ہیں ان کو غیرت دلوائی جائے، تو حضرت سے بڑے ادب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، حکمرانوں سے تو ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، ان سے تو ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن امام حرمین شریفین کو بڑے ادب کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت یہ وقت کے حکمرانوں کو اگر مسجد نبوی کے ممبر سے اور اگر خانہ کعبہ کے ممبر سے یہ اعلان نہ ہوا کہ آؤ ان فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرو تو پھر اسی امامت کا اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ ہماری پہنچ آپ تک ہے، آپ پوری دنیا کے مسلمانوں کے اس مسلح پر کھڑے، اس جا نماز پر کھڑے ہیں آپ جس کی طرف منہ کر کے ساری دنیا کے لوگ نماز پڑھتے ہیں، آپ اس مسلح کے اوپر کھڑے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ حرم کی مجاوری سے بہتر ہے قرآن پاک نے، آپ ہمارے سب سے بڑے عالم ہیں، میں آپ کو کیا قرآن پاک کی تفسیر سمجھا سکتا ہوں، لیکن اللہ نے قرآن پاک میں دو ٹوک فرمایا کہ فرمایا ان لوگوں کو ان کے برابر سمجھتے ہو جو حرم کی مجاوری کرتے ہیں اور وہ جو دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر کھڑے ہیں، یہ برابر نہیں ہو سکتے، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ جو مقام اللہ کے راستے میں جن لوگوں کا ہے وہ حرم کے مجاوروں کا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آپ سے درخواست ہے، پتہ نہیں یہ میری گفتگو حضرت امام حرمین شریفین تک پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی، لیکن اگر پہنچے گی تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وقت کے حکمرانوں کو للہ آپ اپنی منصب امامت کے ذریعے یہ احساس دلوائیے کہ فلسطین کے مسلمان اہل عرب کی سب سے زیادہ دعاؤں کے ساتھ کے ان کی ہمدردی کے اور ان کی موجودگی کے مستحق ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔